اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما۔ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد۔ سورہ آل عمران کا ہم مطالعہ کر رہے تھے، اس میں ہمارے 14 رکوع کمپلیٹ ہو گئے ہیں۔ آج ہم 15ویں رکوع کا مطالعہ کریں گے۔ اللہ فرما رہا ہے وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل افإن مات او قتل انقلبتم علی اعقابکم ومن ينقلب علی عقبیہ فلن یضر اللہ شیئا وسیجزی اللہ الشاکرین۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے سوا کچھ نہیں کہ بس ایک رسول ہیں، ان سے پہلے اور رسول بھی گزر چکے ہیں۔ پھر کیا اگر وہ مر جائیں یا قتل کر دیے جائیں تو تم لوگ الٹے پاؤں پھر جاؤ گے۔ یاد رکھو جو الٹا پھرے گا وہ اللہ کا کچھ نقصان نہ کرے گا، البتہ جو اللہ کے شکر گزار بندے بن کر رہیں گے انہیں وہ اس کی جزا دے گا۔ یہ جو بات ہے دراصل اس واقعے کی طرف اشارہ کر رہی ہے جب جنگ احد کے موقع پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت کی خبر مشہور ہوئی تھی تو اکثر صحابہ کی ہمتیں چھوٹ گئیں۔ اس حالت میں منافقین جو مسلمانوں کے ساتھ ہی ملے ہوئے تھے اس وقت کہنا شروع کیا کہ چلو عبداللہ بن ابی کے پاس چلتے ہیں تاکہ وہ ہمارے لیے ابو سفیان سے امان لے دیں، اور بعض نے تو یہاں تک کہہ ڈالا کہ اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہوتے تو قتل کیسے ہوتے، چلو اب دین آبائی کی طرف لوٹ چلیں۔ انہی باتوں کے جواب میں ارشاد ہو رہا ہے کہ اگر تمہاری جو حق پرستی ہے وہ محض محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت سے وابستہ ہے اور تمہارا اسلام کی بنیاد اتنی سست ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے رخصت ہوتے ہی تم اسی کفر کی طرف واپس پلٹ جاؤ گے جس سے نکل کر آئے تھے، تو اللہ کے دین کو تمہاری قطعاً ضرورت نہیں ہے۔ اور یہاں پہ جو ہے موت کا جو اللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کی جو اس سے خبر مشہور ہوئی تھی جنگ احد کے موقع پر کہ ان کی شہادت کی خبر مشہور ہوئی تو اس سے اس وقت جو صحابہ کی ہمتیں کم ہوئی تھیں، تو اسی موقع کے حوالے سے یہ آیات نازل ہوئی تھیں۔ اور یہاں پہ ایک اور چیز بھی کہ ہمیں شخصیت پرستی سے منع کیا جا رہا ہے کہ ہم کسی ایک شخصیت کی وجہ سے کسی جو ہے اسلام کی جو بنیادیں ہیں ان سے نہیں ہمیں اپنا ہٹنا چاہیے۔ ہمیں جو ہے اپنے عقیدے میں پختہ ہونا چاہیے۔ ہمارا ایمان اس قدر ہمارے ایمان کی بنیادیں اس قدر مضبوط ہوں کہ اسے کسی کے آنے سے یا کسی کے جانے سے اس میں کوئی فرق نہ پڑے۔ یہاں پہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ تمہارا دین جو ہے وہ ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ کسی کے جانے سے جو ہے اس میں کوئی کمزوری آ جائے یا تم دوبارہ کفر کی طرف واپس پلٹ جاؤ۔ آگے فرمایا جا رہا ہے وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَن تَمُوتَ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ كِتَابًا مُؤَجَّلًا وَمَن يُرِدْ ثَوَابَ الدُّنْيَا نُؤْتِهِ مِنْهَا وَمَن يُرِدْ ثَوَابَ الْآخِرَةِ نُؤْتِهِ مِنْهَا وَسَنَجْزِي الشَّاكِرِينَ۔ کوئی ذی روح اللہ کے اذن کے بغیر نہیں مر سکتا۔ موت کا وقت تو لکھا ہوا ہے، جو شخص ثواب دنیا کے ارادے سے کام کرے گا اس کو ہم دنیا ہی میں سے دیں گے، اور جو ثواب آخرت کے ارادے سے کام کرے گا وہ آخرت کا ثواب پائے گا، اور شکر کرنے والے کو ہم ضرور ان کی جزا عطا کریں گے۔ اب یہاں پہ جو ہے اس سے جو ہے مسلمانوں کے ذہنوں میں یہ بات ذہن نشین کرانا مقصد ہے کہ موت کے خوف سے تمہارا بھاگنا فضول ہے۔ کوئی شخص نہ تو اللہ کے مقرر کیے وقت سے پہلے مر سکتا ہے نہ اس کے بعد جی سکتا ہے۔ ہمیں نہیں پتہ کہ ہماری موت کہاں آنی ہے، لہٰذا تم کو فکر جو ہے موت سے بچنے کی نہیں بلکہ اس بات کی ہونی چاہیے کہ زندگی میں جو مہلت بھی تمہیں حاصل ہے اس میں تمہاری صحیح و جدوجہد کا مقصود کیا ہے، دنیا ہے یا آخرت۔ تو اس کے لیے ہمیں دیکھیں کہ موت سے جو ہے ہمیں
حضرت خالد بن ولید کی ہم یہاں پہ مثال لے لیتے ہیں کہ انہوں نے شہادت کی جو ہے تمنا کے لیے جو ہے کتنی ساری جنگیں انہوں نے لڑی تھیں، لیکن ان کی موت کہاں واقع ہوئی تھی؟ گھر میں بستر پہ ان کی موت واقع ہوئی تھی نا۔ تو اس سے ہمیں نہیں پتہ کہ ہماری موت جو ہے ہماری اللہ تعالیٰ نے کہاں ہمارے لیے بہتر لکھی ہے۔ تو ہمیں موت سے بچنے کے لیے ہم یہ نہیں کر سکتے کہ ہم جو ہے ڈر سے کام ہی چھوڑ دیں، کام ہی نہ کریں۔ دراصل ہمیں جو فکر کرنی ہے وہ کس چیز کی کرنی ہے؟ ہمیں اپنے آخرت کی فکر کرنی ہے، اپنے آخرت کو بہتر بنانا ہے۔ دنیا میں اگر ہم اس سے آئے ہیں، دنیا میں اس جو سے ڈر کے ہم رہ رہے ہیں کہ ہمیں اس کام کے لیے نکلے تو موت واقع ہو جائے گی، تو اس طرح سے جو ہے ہم کوئی اعمال نہیں کر سکیں گے۔ اور دوسری چیز یہ ہے کہ اس پہ ہماری نیت کا بھی دار و مدار ہوتا ہے کہ اگر ہماری نیت اچھی ہے، ارادہ اچھا ہے، تو یقیناً ہماری موت بھی اچھی آئے گی۔ بہت سی اموات آپ نے دیکھی ہیں حالیہ، کتنی ساری اموات ہوئی ہیں۔ آپ دیکھیں کسی کو گاڑی میں موت آ جاتی ہے، گانے سنتے ہوئے موت آ جاتی ہے، کسی کو کس حال میں موت آتی ہے۔ اب یونان کے جو کشتی کو الٹنے کا واقعہ ہوا تو اس میں آپ دیکھیں کہ کس طرح سے ان کی موت واقع ہوئی ہے۔ تو ہمیں کسی کو بھی نہیں پتا ہو کہ ان کو پتہ تھا کہ وہ جو ہے وہ وہاں جائیں گے اور اس طرح سے ان کے ساتھ یہ حادثہ ہو جائے گا اور وہ موت کی نظر ہو جائیں گے، تو کسی کو بھی اپنی موت کا نہیں پتہ، اس کا صرف اللہ کو پتہ ہے۔ بس ہمیں اپنی نیت اور ارادہ اچھا رکھنا ہے، انشاءاللہ ہماری موت بھی اچھی ہی ہوگی، اور ہم جس مقصد کے لیے زندگی گزار رہے ہیں اپنی آخرت بہتر بنانے کے لیے، تو انشاءاللہ آخرت بھی اچھی ہوگی۔ پھر آگے فرمایا جا رہا ہے کہ ثواب کا ذکر کیا جا رہا ہے کہ جو شخص ثواب دنیا کے ارادے سے کام کرے گا اس کو ہم دنیا میں ہی سے دیں گے، اور جو ثواب آخرت کے ارادے سے کام کرے گا تو وہ آخرت کے ثواب پائے گا، اور شکر ادا کرنے والوں کو ہم ضرور ان کی جزا عطا کریں گے۔ اچھا، ثواب کیا چیز ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ نتیجہ عمل، ہمارا کیا نتیجہ ہے اور اس کا کیا عمل ہوگا، ہمارا کیا عمل ہے اور اس کا کیا نتیجہ ہمیں ملے گا۔ اور یہاں پہ ثواب دنیا سے مراد وہ فوائد اور منافع ہیں جو انسان کو اس کی صحیح و عمل کے نتیجے میں، ایک ریئیکشن کے نتیجے میں اسی دنیا کی زندگی میں حاصل ہوں۔ اور ثواب آخرت سے مراد جو ہے وہ فوائد و منافع ہیں اور جو اس صحیح و عمل کے نتیجے میں آخرت کی پائیدار زندگی میں حاصل ہوں گے۔ اسلام کے نقطہ نظر سے انسانی اخلاق کے معاملے میں فیصلہ کن سوال یہی ہے کہ دنیا کی جو ہماری زندگی کے کارزار ہے اس میں جو ہماری دوڑ دھوپ جو ہم کر رہے ہیں، تو آیا کیا ہم اس کے لیے اس کی صرف دنیاوی نتائج پر ہماری نگاہ ہے، یا ہم اخروی نتائج کو بھی دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے پاس اس میں آخرت میں ہمارے پاس کیا نتائج ہمیں ملیں گے۔ اب اگلا اس میں شکر کرنے والوں کا جو کہا جا رہا ہے کہ شکر کرنے والوں کو ہم ضرور ان کی جزا عطا کریں گے، تو یہاں شکر کرنے والے لوگوں سے مراد وہ لوگ ہیں جو اللہ کی اس نعمت کے قدر شناس ہوں کہ اس نے دین کی جو ہے صحیح تعلیم دے کر انہیں دنیا اور اس کی محدود زندگی سے بہت زیادہ وسیع ایک جو ایسی عالم کی خبر دی ہے، اور انہیں اس حقیقت سے آگاہی بخشی ہے کہ انسان کا جو جتنا بھی عمل ہے اس کے نتائج صرف اس دنیا کی چند سالہ زندگی تک محدود نہیں ہیں، بلکہ اس زندگی کے بعد ایک دوسرے عالم تک ان کا سلسلہ طویل دراز ہوتا ہے۔ یہ وسعت نظر اور یہ دور بینی واقعیت اندیشی حاصل ہو جانے کے بعد جو شخص اپنی کوششوں اور محنتوں کو اسی دنیاوی زندگی کے ابتدائی مرحلے میں بارآور ہوتے ہوئے نہ دیکھے یا ان کا برعکس نتیجہ نکلتا دیکھیں، اور اس کے باوجود اللہ کے بھروسے پر وہ کام کرتا چلا جائے جس کے متعلق اللہ نے اسے یقین دلایا کہ بہرحال آخرت میں اس کا نتیجہ اچھا ہی نکلے گا، تو وہ شکر گزار بندہ ہے۔ برعکس اس کے جو لوگ اس کے بعد بھی دنیا پرستی کی تنگ نظری میں مبتلا رہے ہیں، جن کا حال یہ ہو کہ دنیا میں جن غلط کوششوں کے بظاہر اچھے نتائج نکلتے نظر آئیں ان کی طرف وہ آخرت کے برے نتائج کی پرواہ کیے بغیر جھک جائیں، اور جن صحیح کوششوں کے یہاں برابر ہونے کی امید نہ ہو یا جن سے یہاں نقصان پہنچنے کا خطرہ ہو، ان میں آخرت کے نتائج خیر کی امید پر اپنا وقت، اپنے مال اور اپنی قوتیں صرف کرنے کے لیے تیار نہ ہوں، تو وہ ناشکرے ہیں اور اسی علم کے ناقدر شناس ہیں جو اللہ نے انہیں بخشا ہے۔ تو ہمیں اس دنیاوی نتائج سے قطع نظر ہو کے ہمیں ہر وقت اپنا عمل جو ہے اپنا صحیح رکھنا ہے کہ اگر ہمیں دنیا میں اس کا نتیجہ ملے نہ ملے، لیکن آخرت میں ہمیں اس کا بالکل صحیح ذرہ برابر نیکی کا یا ذرہ برابر برائی کی ہوگی، جیسا بھی ہوگا اسی کے مطابق ہمیں اس کا نتیجہ ملے گا۔
آگے فرمایا جا رہا ہے وَكَأَيٍّ مِّن نَبِيٍّ قَاتَلَ مَعَهُ رِبِّيُّونَ كَثِيرٌ فَمَا وَهَنُوا لِمَا أَصَابَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَمَا ضَعُفُوا وَمَا اسْتَكَانُوا وَاللَّهُ يُحِبُّ الصَّابِرِينَ۔ اس سے پہلے کتنے ہی نبی ایسے گزر چکے ہیں جن کے ساتھ مل کر بہت سے خدا پرستوں نے جنگ کی، اللہ کی راہ میں جو مصیبتیں ان پر پڑی ان سے وہ دل شکستہ نہیں ہوئے، انہوں نے کمزوری نہیں دکھائی، وہ باطل کے آگے سرنگوں نہیں ہوئے، اور ایسے ہی صابروں کو اللہ پسند کرتا ہے۔ اب یہاں پہ جو ہے کن لوگوں کا ذکر ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جتنے بھی جو ہے نبی گزر چکے ہیں، اللہ کے نیک بندے گزر چکے ہیں، انہوں نے بھی اللہ کی راہ میں بہت سی جو ہے مصیبتیں اٹھائیں۔ ہم جتنے بھی انبیاء کا قرآن پاک میں مطالعہ کرتے ہیں یا اپنے ویسے ہی مطالعے میں ہم دیکھتے ہیں، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت جو ہے ابراہیم علیہ السلام اور باقی انبیاء کو بھی ہم دیکھتے ہیں، تو ہر نبی نے اپنے دور میں مصیبتیں دین کی خاطر اٹھائی ہیں، تو اس میں ان کا جو ہے وہ دل بالکل بھی دل شکستہ نہ ہوا۔ ہم دیکھیں حضرت نوح علیہ السلام نے 950 سال، کوئی کم وہ نہیں ہوتی، ہماری ایوریج لائف جو ہوتی ہے وہ 65 سال ہوتی ہے، زیادہ سے زیادہ 70 سال جی لیتے ہیں، 80 سال جی لیتے ہیں، 90 تک چلے جاتے ہیں چلیں، لیکن ان کی 950 سال کوئی کم ٹائم پیریڈ نہیں ہے، یا انہوں نے اس پورا جو ہے اس میں دعوت دین کا کام کیا، اور اس میں ان کو کتنے کتنے مسائل کا سامنا کرنا پڑا، لیکن انہوں نے ہمت نہیں ہاری۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پوری لائف ہم دیکھتے ہیں تو ان کی لائف جو ہے وہ پوری کی پوری آزمائشوں سے بھری ہوئی ہے، ہر جگہ انہوں نے جو ہے آزمائش صحیح ہے، ہر لمحے پہ آزمائش صحیح ہے، اپنے گھر سے ہی ان کی آزمائشوں سے سٹارٹ ہوتا ہے، اور آپ دیکھیں کہ ان کی پوری لائف جو ہے آزمائشوں سے بھری ہوئی ہے، لیکن انہوں نے ہمت نہیں ہاری اور باطل کے آگے سرنگوں نہیں ہوئے، یعنی اپنی قلت تعداد، یعنی اپنی اتنی کم تعداد اور بے سر و سامانی اور کفار کی کثرت اور زوراوری دیکھ کر انہوں نے باطل پرست جو تھے ان کے آگے اپنے آپ کو سرنگوں نہیں کیا، اپنے آپ کو سرنڈر نہیں کیا۔ اب آگے ایک دعا ہے وَمَا كَانَ قَوْلُهُمْ إِلَّا أَنْ قَالُوا رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَإِسْرَافَنَا فِي أَمْرِنَا وَثَبِّتْ أَقْدَامَنَا وَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ۔ ان کی دعا بس یہ تھی کہ اے ہمارے رب، ہماری غلطیوں اور کوتاہیوں سے درگزر فرما، ہمارے کام میں تیرے حدود سے جو کچھ تجاوز ہو گیا ہو اسے معاف کر دے، ہمارے قدم جما دے اور کافروں کے مقابلے میں ہماری مدد کر۔ اب یہاں پہ جو دعا ہے یہ ہماری ہمتوں کو بڑھانے کے لیے اور ہمیں جو ہے ایک بہت ہی موٹیویشن دیتی ہے، اور یہاں پہ ہم اللہ سے دعا کر رہے ہیں کہ ہمیں معاف فرما، ہماری جو غلطیاں اور کوتاہیاں ہیں ان سے درگزر فرما، ہم سے جتنے بھی کام جو ہیں وہ ایسے ہو چکے ہوں جو کہ ہم تیری حدود سے کراس کر رہے ہیں، تو اس سے ہمیں اس پہ بھی ہمیں معافی کر دے، ہمارے قدم جما دے، ہمیں ڈگمگا نہ دے، ہمیں ثابت قدم رکھ اور کافروں کے مقابلے میں ہماری مدد فرما۔ فَأَتَاهُمُ اللَّهُ ثَوَابَ الدُّنْيَا وَحُسْنَ ثَوَابِ الْآخِرَةِ وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ۔ آخرکار اللہ نے ان کو دنیا کا ثواب بھی دیا اور اس سے بہتر ثواب آخرت بھی عطا کی، اللہ کو ایسے ہی نیک عمل لوگ پسند ہیں۔ اب یہاں پہ اس کا دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے پھر ان کو کس طرح سے دنیا میں جو ہے ثواب دیا، ہم نے دیکھا فتح مکہ کے موقع پر کتنی بڑی جو ہے اللہ تعالیٰ نے ان کو فتح عطا فرمائی، اور پھر پوری دنیا نے دیکھا کہ کس طرح کا سسٹم پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بنایا اور پورے دین کا نفاذ کیا، تو اللہ تعالیٰ نے انہیں اس دنیا میں بھی اس کا ثواب دیا، اور اس سے بہتر جو ثواب ہے وہ کہاں ہے؟ آخرت میں ہے، اور اللہ کو ایسے ہی نیک عمل لوگ پسند ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ایسے نیک عمل لوگوں میں شامل فرمائیں، اور یہ دن جو آج کل عشرہ ذی الحج کے گزر رہے ہیں بہت نیک اور بابرکت ساعتیں ہیں، بہت افضل ساعتیں ہیں، وقت ہیں ہمارے،
اللہ تعالیٰ ان اوقات میں ہمیں زیادہ سے زیادہ اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنے والا بنائیں، زیادہ سے زیادہ ہماری زبانوں پر اللہ کا ذکر ہو، اور وہ جو کلمات خاص سکھائے گئے ہیں ان اوقات کے لیے، وہ کلمات ہمیں اب خود بھی پڑھنے چاہیے، اپنے گھر والوں کو، اپنے بچوں کو بھی جو ہے اس کی تلقین کرتے رہنے چاہیے، تاکہ ہماری زبانوں پر رہے، اور جب ایک چیز زبان پہ ہوتی ہے تو پھر وہ آٹومیٹیکلی ہمارے عمل میں بھی آتی ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔